فقال اللہ تبارک و تعالی ماذا قال عبدی فیقولون حمیدک واسترجع رواہ الترمذی فی کتاب الجنائز۔ آج کی اس درس میں جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے، اور اس روایت میں صبر اور شکر کے فائدے اور اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ اسلام میں صبر کی کیا اہمیت ہے اور شکر ادا کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ کسی چیز کے کھو جانے پر ہمیں کیا فضیلت ملتی ہے کہ اگر اس پہ صبر کرے، کسی چیز کے گم ہو جانے پر یا کسی چیز کے فوت ہو جانے پر اگر مسلمان بندہ صبر کرتا ہے تو اس کا کیا بدلہ ہے، اس حدیث پاک میں اس کو بیان کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی اللہ تعالیٰ نعمت دے تو اس دیے ہوئے نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا کیا مقام ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، گویا کہ دونوں چیزیں اس حدیث پاک میں بیان کر دیا گیا۔ ایک طرف صبر کے فائدے، ایک طرف شکر کی فضیلت۔ اب حدیث کا ترجمہ سنیں۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، جب کسی انسان کا پیارا بچہ مر جاتا ہے، جب کسی کی اولاد بچپن میں نابالغ میں گزر جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے ملک الموت جب بچے کی روح قبض کرنے کے لیے جاتے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اس سے کوئی مطلب نہیں، اس لیے کہ مرنے والا مرد بچہ بھی ہو سکتا ہے، عورت بچی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب اللہ کا حکم آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھیج دیتے ہیں۔ تو جب روح قبض کر دیا جاتا ہے اور اس کی روح نکال لی جاتی ہے اور اس طریقے سے موت کے ان کے اوپر واقع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اب فرشتے سے کہتا ہے کہ اے فرشتے تم نے فلاں بندے کے روح کو قبض کر لی، فلاں انسان کے بچے کی روح کو قبض کر لی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے فرشتے بتاؤ تم نے فلاں آدمی کے جگر کے ٹکڑے کی روح قبض کر ڈالی، جو بچہ ان کو بہت پیارا تھا، جن پر ان کے ماں باپ بڑا ناز فخر کیا کرتے تھے کہ یہ ہمارا دلارا، ہمارا پیارا اور ہمارا چہیتا بیٹا یا بیٹی ہے، ان کی روح تم نے قبض کر لی۔ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں اللہ، تیرا حکم آیا اور میں نے تیرے حکم کو کر گزرا۔ اب ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ فرشتے بتاؤ جب تم نے فلاں محبوب آدمی کے جگر کے ٹکڑے کو قبض کر ڈالا، اس کے اوپر موت آ گئی، تو اب بتاؤ ایسے موقع پر میرے بندے نے کیا کہا؟ تو جواب میں فرشتہ کہتا ہے اے اللہ تیرے بندے نے ایسے موقع پر حمیدہ کا واسترجع کہا۔ کیا مطلب؟ حمیدہ کا مطلب وہ الحمدللہ کہہ کر تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے کہ اے فرشتے چلو تم بھی گواہ رہو، میں بھی گواہ رہوں، میں نے ایسے بندے کی مغفرت کر دی اور تم ان کے لیے جنت کے اندر ایک گھر تعمیر کر دو جس گھر کا نام رکھ دو بیت الحمد۔ اللہ اکبر، تعریف کا گھر۔ بیت الحمد کے معنی تعریف کا گھر۔ اس حدیث پاک سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جب کوئی چیز کھو جائے یا گم ہو جائے یا کچھ فوت ہو جائے تو ایسے موقع پر جزا فضا نہ کرے، ناشکری کا مظاہرہ نہ کرے،
بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے اور گریبان پھاڑ کر نہ روئے، والیلا نہ بچائے، شور شرابہ ہنگامہ نہ کرے، جاہلیت کی پکار نہ پکارے اور گریبان کو پھاڑ پھاڑ کر زور سے نہ روئے، اس لیے کہ ایسا رونا، ایسا چلانا یہ جاہلیت کا رونا ہے اور جاہلیت کا رسم ہے۔ تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ نبی نے تعلیم دی ہے کہ ایسے موقع پر صرف صبر کرنا، اللہ کے حوالے کر دینا اور اللہ کی تعریف بیان کرنی۔ عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں پتہ ہے کہ بھائی اگر کوئی چیز نعمت ملی تب تو تعریف کی کرنا کی نا، یہاں تو ہمارے سامنے سے ایک چیز کھو گیا اس پر الحمدللہ کیوں کہنا؟ یعنی کسی چیز کے ملنے پر آدمی الحمدللہ کہتا ہے، یا کوئی خوشی ملی یا کوئی نعمت ملی یا ہم امتحان میں پاس ہو گئے، اعلیٰ ڈگری مل گئی تو کہتے ہیں الحمدللہ، بہت بڑی شان سے بڑھتا ہے۔ نماز چھوٹ گئی تو اس پر کوئی فکر نہیں، اس کو بہت ماشاءاللہ خوشی منا رہے ہیں اور نماز چھوٹنے پر کوئی غم نہیں ہے۔ تو ایسی حالت ہے۔ تو عام طور پر خوشی کے موقع پر لوگ الحمدللہ کہتے ہیں، غم کی حالت میں نہیں، جبکہ حدیث یہ بتلا رہی ہے، نبی کی یہ تعلیم ہے کہ غم ہو یا خوشی ہر حال میں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ یہ نبی کی حدیث ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایسے موقع پر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جب کوئی مر جائے تو یہ دعا پڑھنا انا للہ، ہے نا؟ ارے ایسی بات نہیں ہے، چراغ میں اگر گل ہو جائے پھر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ لائٹ چلی گئی، اچانک اندھیری ہو گئی، اس پر بھی ہم کو پڑھنا چاہیے۔ پیسہ کھو گیا، اس پر بھی انا للہ و انا الیہ پڑھنا چاہیے۔ یعنی ہر مصیبت پر، ہر تکلیف پر، ہر پریشانی پر، چاہے وہ چھوٹی پریشانی ہو یا بڑی پریشانی ہو، سب پر ہم کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد الحمدللہ کہنے کی فضیلت بھی معلوم ہے۔ اس حدیث پاک کیا کہا کہ جو بندہ برابر اللہ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ کا ذکر کرتا ہے، الحمدللہ کا ورد کرتا ہے، الحمدللہ کا اگر اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، تو قیامت کے دن کے لیے اسپیشل ایک گھر تعمیر ہوگا، اس گھر کا نام ہی بیت الحمد، تعریف کا گھر۔ اب اس سے بڑھ کے کیا فضیلت چاہیے؟ یہ اس حدیث پاک سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔